بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 مارچ بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توشہ خانہ میں جو سزا اور نااہلی تھی، جس ججمنٹ کو نہیں معطل کیا گیا تھا، اس فیصلے کے خلاف رجوع کیا گیا ہے سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ میں اب ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی گئی ہے لطیف خان کھوسہ کی جانب سے۔ دوسری طرف اعتزاز احسن صاحب کی جو کیس تھا آرمی عدالتوں سے متعلق، جس میں اپیل میں آرمی عدالتوں کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ ٹرائل جاری رکھ سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا، اور آج جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، وہ ہیڈ تھے اس بینچ کے۔ اس کیس کو اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کروانے کی بھی اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ ساتھ ایک سپریم کورٹ کے جج کو پہلی دفعہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں سپریم کورٹ کے جج کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دے کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ ہائی کورٹ کے جج کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 33 ملزمان جو 9 مئی کے جلاؤ گروہ اور جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملوث تھے، جن کے اوپر الزام تھا، ان کو آج 33 مزید پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ضمانتیں منظور کی گئی ہیں۔ جج نوید اقبال صاحب نے سماعت کی ہے۔ 1 لاکھ مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کی ہے، جس میں نوید شاہد ہے، نبیل ہے، محمد رضا ہے، اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں۔ کچھ ہی دیر پہلے، ابھی رات کو کچھ ہی دیر پہلے ان کو جب جیل سے رہا کیا گیا، تو جیل سے رہا ہوتے ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی۔ دوسری طرف جلاؤ گروہ کے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے پنجاب کی، میاں اسلم اقبال ہیں، حماد اظہر ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی محمد قاسم، ملک حیدر اور عدنان اشرف ہیں، ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے۔ یہ راحت بیکری کے باہر جلاؤ گروہ کا مقدمہ تھا، جس میں 6 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، اور عدالت میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے خود کو روپوش کیا ہوا ہے، اس وجہ سے ان کو اشتہاری قرار دیا جائے۔ تو عدالت کی استدعا پر پولیس کی استدعا پر عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ کا سنتوں کے لیے گیس کی قیمت بڑھانے کا جو نگران حکومت کا فیصلہ تھا، سندھ کی نگران حکومت کا، اس کو معطل کر دیا، نوٹیفیکیشنز کو معطل کر دیا اور حکم امتناع جاری کر دیا۔ نگران وفاقی حکومت نے 8 نومبر اور 14 دسمبر کے نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے حکم امتناع جاری کر دیا۔ یہ نگران وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں درآمد اور برآمد کرنے والی 400 سے زائد کمپنیوں کی نگران حکومت کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزاروں کے وکلاء نے موقف اپنایا کہ قانون کے مطابق گیس جس صوبے میں پیدا ہوگی، سب سے پہلے اسی صوبے کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ ملک میں سب سے زیادہ گیس سندھ میں پیدا ہوتی ہے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافہ نگران وفاقی حکومت کا اختیار نہیں تھا۔ نگران حکومت روزمرہ کے معاملات چلا سکتی ہے، تاہم بڑے پالیسی معاملات کا فیصلہ نہیں لے سکتی۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے موقف دیا کہ نگران وفاقی حکومت نے IMF کی شرط پر ریونیو بڑھانے کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ جسٹس محمود اے خان نے وفاقی حکومت کے وکیل سے استفسار کیا کہ حکومت اور IMF کے درمیان معاہدہ کہاں ہے؟ جو کاپی عدالت میں پیش کی گئی وہ معاہدہ نہیں، پریس ریلیز ہے۔ IMF کی پریس ریلیز کے مطابق شرط صرف ریونیو بڑھانے کی تھی۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے اور ٹیکس بڑھانے کی تجویز نگران حکومت کی اپنی تھی۔ اوگرا کے وکیل نے موقف اپنایا کہ درخواست گزار گیس کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلوں میں موجود تھے۔ آدھے درخواست گزار حکومت میں شامل تھے اور صورتحال کو جانتے ہیں۔ عدالت کا پالیسی معاملات میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، عدالت قانون دیکھے گی۔ بعد ازاں عدالت نے صنعتوں کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافے پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ عدالت نے صنعتوں کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق نگران حکومت کا 8 نومبر اور 14 دسمبر کا 2023 کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ عدالت نے کمپنیوں کو اضافی رقم ناظر سندھ ہائی کورٹ کے پاس جمع کرانے کی ہدایت۔ عدالت نے وفاقی حکومت کی ناظر کی بجائے رقم حکومت کو ادا کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے وفاقی حکومت، اوگرا، SSGC اور دیگر سے 14 مارچ کو تحریری دلائل طلب کر لیے اور تحریری دلائل دینے کا حکم جاری کر دیا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی ایک درخواست تھی، عمران احمد خان نیازی ورسز ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن، جو توشہ خانہ فوجداری استغاثہ تھا، جس میں سزا سسپینڈ ہو گئی، ججمنٹ سسپینڈ نہ ہوئی، جس کی وجہ سے عمران خان 5 سال کے لیے نااہل تھے۔ اب چونکہ وہ توشہ خانہ میں ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوئی تھی، تو اب سائفر میں، عدت کیس میں اور جو توشہ خانہ نیب کیس ہے اس میں بھی ججمنٹ معطل نہیں ہوگی، جو کہ ہائی کورٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ پہلے سپریم کورٹ سے
پہلے والے معاملے کی ججمنٹ آپ سسپینڈ کروا لیں تو تب ہی ہم کریں گے، نہیں تو ججمنٹ معطل نہیں ہوگی۔ تو اس بابت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسہ نے درخواست دائر کی اپلیکیشن فار ارلی ہیئرنگ، اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ مقدمہ تھا، اس میں کرمنل اپیل ہم نے دائر کی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا سسپینڈ کر دی لیکن انہوں نے ججمنٹ سسپینڈ نہ کی۔ اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ جو عمران خان کی ججمنٹ ہے عمران خان کے خلاف اس کو سسپینڈ کیا جائے، اور اس کو ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق عمران خان کو حق دیا جائے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو رہی، حالانکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے آنے کے بعد ایک اسپیسیفک ٹائم دیا گیا جس میں ہر صورت ایسی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنا ضروری ہیں، لیکن یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فوجی عدالتوں سے متعلق جو اعتزاز احسن نے اپیلوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ لطیف کھوسہ کے توسط سے درخواست دائر کی ہے جس میں کہا گیا کہ 5 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا، فیصلہ کے خلاف وفاق اور صوبوں کی طرف سے انٹر کورٹ اپیلیں دائر ہوئیں۔ درخواست کے مطابق انٹر کورٹ اپیل میں 6 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ 5-1 سے معطل کر دیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ اہم نوعیت کا ہے، انٹر کورٹ اپیلوں کو 11 مارچ کے عدالتی ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، مطلب اگلے ہفتے میں ہر صورت مقرر کیا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ بشرا بیگم کی درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور استدعا کی گئی تھی کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے بنی گالہ سے، اور اس پر آج سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد انتظامیہ کے سینئر افسر کو عمران خان کے گھر کے دورے کا حکم دے دیا بنی گالہ کا۔ عدالت میں سماعت ہوئی، پی ٹی آئی کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر چیف کمشنر آفس نے جو چیف کمشنر آفس اسلام آباد ہے اس نے رپورٹ جمع کروا دی۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ یہ گھر کس کا ہے اور کیا مالک مکان کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا؟ کیا مالک مکان سے آپ نے اجازت لی تھی کہ اس کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا جا رہا ہے؟ سرکاری وکیل نے بتایا کہ مجھے اس حوالے سے نہیں معلوم کہ مالک مکان سے اجازت لی گئی تھی یا نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ قانون میں واضح طور پر موجود ہے کہ مالک مکان کی اجازت سے نوٹیفیکیشن ہوگا۔ بعد ازاں بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل نے بتایا کہ یہ گھر عمران خان کا ہے اور بنا مشاورت کے گھر کو جیل کا درجہ قرار دیا گیا۔ اس موقع پر عدالت نے دریافت کیا کہ کسی ملزم کو گھر پر نظر بند رکھنا یا سب جیل قرار دینے سے متعلق رولز کیا کہتے ہیں۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جیل انتظامیہ نے رپورٹ جمع کرائی ہے کہ درخواست گزار سابق خاتون اول ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سابق خاتون اول کو اڈیالہ جیل میں نہیں رکھا گیا۔ اڈیالہ جیل کی درخواست پر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 45 کے تحت چیف کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ بشرا بی بی کے وکیل کا کہنا تھا کہ کسی سزا یافتہ قیدی کو کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں، یہ انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات کا اختیار ہے۔ درخواست گزار بشرا بی بی کو جب سزا سنائی گئی تو انہوں نے خود اڈیالہ جیل جا کر گرفتاری دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا درخواست گزار کو گھر میں چہل قدمی کی اجازت ہے، جس پر وکیل بشرا بی بی نے بتایا کہ میرے موکل کو گھر میں صرف ایک کمرہ دیا گیا اور وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ عدالت سے استدعا ہوگی کہ عدالت کمیشن بنائے اور کمیشن کو درخواست گزار کے حالات کو دیکھنے کے لیے بھیجا جائے۔ میرے موکل کو ملاقات تک کی اجازت نہیں ہے، انہیں اپنی فیملی سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بعد ازاں عدالت نے دریافت کیا کہ گھر میں نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کب ہوا۔ وکیل بشرا بی بی نے کہا کہ 31 جنوری کو سزا سنائی اور اسی دن یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ میری استدعا ہوگی کہ میری موکل کو فیملی سے ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اس کے بعد عدالت نے اسلام آباد انتظامیہ کے سینئر افسر کو عمران خان ہاؤس بنی گالہ کے دورے کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے مزید کہا کہ 31 جنوری سے لے کے اب تک بشرا بی بی سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں اس کی بھی رپورٹ جمع کروائی جائے، اور عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، چونکہ موجودہ جو حالات ہیں اور جس طریقے سے کارروائیاں جاری تھیں وہ تو ہم سب کو نظر آ رہا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں مظاہر نقوی کے خلاف مظاہر نقوی نے استعفیٰ بھی دے دیا، استعفے کے باوجود کارروائی جاری رہی، اس وقت بھی کارروائی جاری رہی جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ انٹیکٹ تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ کا جو شیر بانو کیس تھا اس میں جو 2 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی نہیں ہو سکتی جب کوئی جج ریٹائر ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ایک ٹائم بارڈ اپیل دائر کی نگران حکومت کی جانب سے، اور اس پر پھر وہ جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا جو 2 رکنی بینچ کا تھا، لیکن اس کے دوران بھی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جاری رہی۔
جو درخواست ہے مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف، وہ صرف 3 رکنی بینچ بنا تھا اور 3 رکنی بینچ سے بھی ان کو کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل نے سابق جج جسٹس مظاہر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے برطرف کرنے کی صدر مملکت کو سفارش کر دی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف دائر درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں سپریم جوڈیشل کونسل نے لکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تحریری فیصلے میں سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو برطرف کرنے کی سفارش کی اور اپنی رائے منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے رائے دی کہ جو سپریم کورٹ کے ججز پر اگر الزامات عائد ہوں تو انہیں عوامی سطح پر زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے رولز میں ترمیم کر دی ہے کہ اگر کسی جج پر الزام ہوگا تو اس کو عوامی سطح پر زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ کچھ ججز کی جانب سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر الزامات پر جواب دیں گے تو وہ بھی مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا۔ کونسل نے رائے دی کہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 5 کے مطابق ججز کو عوامی شہرت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ جوڈیشل کونسل نے جائزہ لے کر رائے دی کہ اگر کوئی جج اپنے اوپر لگے الزامات کی وضاحت کرتا ہے یا جواب دیتا ہے تو یہ کونسل رول 5 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ مطلب اگر کسی جج پر اب الزام لگے گا تو سپریم جوڈیشل کونسل نے رول 5 میں تبدیلی اور ترمیم کر دی ہے کہ اب وہ جج چاہے تو اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب دے سکتا ہے، پہلے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ کونسل کی رائے کے مطابق ججز کی جانب سے اپنے خدشات ظاہر کرنے کے بعد جوڈیشل کونسل کے رول 5 میں ترمیم کی جاتی ہے۔ ترمیم کے مطابق کوئی جج اپنے اوپر لگے الزام کا جواب دے سکے گا۔ ترمیم شدہ کونسل رول 5 کے تحت کسی تنازع یا سیاسی نوعیت کے سوال کا جواب نہیں دے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے رائے دی کہ مظاہر نقوی سابق جج سپریم کورٹ کے خلاف موصول ہونے والی 9 شکایات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں شو کاز نوٹس جاری کر کے 14 دن میں جواب جمع کرانے کی مہلت دی گئی، مگر انہوں نے اپنی صفائی میں کچھ بھی پیش نہیں کیا۔ کونسل نے رائے دی کہ آرٹیکل 209 کی شق 6 کے تحت مظاہر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے۔ مظاہر نقوی کو بطور جج عہدے سے برطرف کیا جانا چاہیے تھا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف 6 دیگر شکایات عدم شواہد کی بنیاد پر خارج کر دیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک جج کے خلاف شکایت کی بنیاد پر 14 روز میں جواب جمع کرانے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور مظاہر نقوی کو ہٹا دیا ہے۔ اب مظاہر نقوی کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ جج یا جو مراعات ہیں یا جو باقی چیزیں ہیں وہ اب ان کو نہیں ملیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر پاکستان اس کو منظور کرتے ہیں اور یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ صدر کا بھی کل آخری دن ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔